کرمنل نمبر 1 آر دی عربس. کسی عرب ملک نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا ماسکو کی طرف، شام، عراق اور مصر، اور کسی نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف، باقی سارے عرب ممالک. تو جیسے ایک اسرائیلی نبی نے کہا تھا لوگوں ہوش کرو، توبہ کرو، درخت کی جڑ پر کہاڑا رکھا جا چکا ہے، وہ تباہی یہاں آنی. ویل للعرب من شر قد اقترب. ایک باپ کے بیٹے اگر 100 ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ دور نہیں ہے، یہ ایجنڈا چل رہا ہے، بڑی تیز سے چل رہا ہے. جنگ شروع ہو چکی 2001 سے. 2005 میں بش نے کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب پر اور پاکستان پر بھی حملہ کر دیا جائے. صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے. علامہ اقبال اس وقت دیکھ آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. آج امریکہ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ، اسے جو اللہ نے ایک وقت دے دیا ہے ایسا کہ اس کا اتنا قدیم دشمن ختم ہو گیا. 40 سال تک کولڈ وار جس کے ساتھ چلتی رہی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اب وہ سول سپریم پاور میں ارتھ بن گیا، یونیپور آف دنیا بن گئی. تو ان کے ہاں سارے تھنک ٹینکس لگے ہوئے تھے اس کام پر کہ یہ پوزیشن جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہاؤ ٹو مینٹین اٹ ڈیورنگ دی 21st سینچری. اس کے لیے 4 سٹرینڈز کی پالیسی بنائی گئی ہے. جیسے کہ لڑیوں کو بڑھ کر رسی بنایا جاتا ہے. نمبر 1، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل چاہیے. دنیا میں جو بھی کمزور ممالک ہیں ان کے وسائل پر قبضہ کرو. اور نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزن، سب سے پہلے یہ مسلمان ملک ہیں، دولت ان کو اللہ نے بہت دے دی ہے، تیل دے دیا ہے، منرلز دے دیے ہیں. ان پر حملے کرو، قبضے کرو اور ان کے وسائل کو قبضے میں لو. نمبر 2، کسی متبادل مقابلے کے نظام کو سامنے مت آنے دو. اگر کوئی آتا نظر آئے نپدی اور ان کی بات ختم. نمبر 3، یہودیوں کا اور نیو قوم عیسائیوں کا جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کے لیے آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ. وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. 5 نکاتی ایجنڈا جس میں عیسائی جو ہے امریکہ کا، بیپٹسٹ، ایونجلسٹ، نیو قومز، اور جو کہتے ہیں کہ دوبارہ بورن اگین کرسچنز، یہ سب جو ہے عیسائی سب سے زیادہ بڑھ کر سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، عام مذہبی یہودیوں سے بڑھ کر. ان کا ایجنڈا میں بتا چکا ہوں. آرمگیڈون فوراً ہونی چاہیے، ارلیسٹ. گریٹر اسرائیل بننا چاہیے. تمام دنیا کے یہودیوں کو لا کر وہاں پر جمع کرنا چاہیے. مسجد اقصی گنبد صخرہ گرانا چاہیے. تیسرا ٹیمپل جو 70 عیسوی سے گرا پڑا ہوا ہے، سیکنڈ ٹیمپل اب 3rd بنے گا. 70 عیسوی جو آج ہم 2010 میں ہیں، تو 70 کتنے سالوں سے گرا ہوا؟ 1930 سال، 1940 سال. اسے بنانا ہے دوبارہ. اس وقت اس کی صرف ایک دیوار ہے، ویلنگ وال. وہ اس کو جا کر اس کو وہاں عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. اور وہاں سے پھر جب وہ بن جائے تو وہ جو ہے تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے. اور پھر عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. یہ عقیدہ ہمارا ان کا ایک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہمارا اور عیسائیوں کا ایک ہی ہے. فرق کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ سولی چڑھے ہی نہیں، ماں قتلوہ ہو ماں سلبوہ ہو بربرا کی شبہ لہو. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے، اس پر فوت ہوئے، پھر وہاں سے اتارے گئے، پھر ایک غار میں رکھے گئے، 3 دن رہے، پھر اٹھ کے ریزریکشن ہو گئی، پھر اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا. اب وہ آئیں گے دوبارہ. تو سیکنڈ کمنگ آف جیسس از کامن بٹوین اس اینڈ دی کرسچنز. اور ان کا خیال میں وہ مسیحا جو ان کا ہے، جو ابھی تک نہیں آیا، ان کے خیال میں جس کے منتظر وہ آ کے بیٹھے گا، وہ حکومت کرے گا. یہ ہے جس کے لیے یہ آخری صلیبی جنگ شروع کی گئی. سب سے پہلے افغانستان میں کیوں آئے؟ نوٹ کیجیے. یہاں پر انہیں نظر آیا اسلام تو ابھر رہا ہے. چند اللہ تعالیٰ کی شریعت کے چند احکام نافذ ہوئے، بد امنی ختم، کمپلیٹ پیس، نو کرائمز. 85 سے 90% علاقے ہوا کرائم فری ہو گیا. ایک حکم ملا عمر کا اور پاپی کی کاشت 0 ہو گئی، جو کہ بلینز آف ڈالرز دینے کے باوجود امریکہ نہیں کرا سکا.
کہتے پیسے لے لو ہم سے خدا کے لیے، اس کو کاشت کرو. لہٰذا انہیں نظر آیا وہ بات جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کہی ہے ابلیس کے زبانی، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، شر پیغمبر شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ دوبارہ ظہور میں نہ آ جائے. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار آرزو. مجھے نہ اشتراکیوں کا کوئی خوف ہے، نہ جمہوریت والوں کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی مارکسزم کا کوئی خطرہ ہے مجھے، نہ ہی کوئی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی خطرہ ہے مجھے. ہاں خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ لفظ سمجھیے کیا ہے؟ انگارے کے اوپر راکھ آ جائے تو آگ نظر نہیں آ رہی آپ کو، کہیں آپ نے ہاتھ لگایا اور وہ اوپر کی راکھ اتر گئی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے. وہ جانتے ہیں اس امت کے اندر امنگ ہے، ولولہ ہے، یہ چاہتے ہیں اگرچہ طریقہ کار میں بھٹک رہے ہیں. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دا کے لیے. بہرحال یہ کام جو ہے افغانستان کو نمبر 1 اس لیے چنا گیا، اور نمبر 2 اس لیے کہ وہاں پر زیر زمین تیل، وہاں پر جو منرلز کے ذخائر ہیں بے پناہ ہیں، اور نمبر 3 سینٹرل ایشیا کا تیل جو ہے اگر ہم لے کے آنا چاہیں گے تو گلف تک لانے کے لیے وہی بہترین راستہ ہے، سستا ترین اور سب سے چھوٹا. اس لیے آپ سوچئے کیا حیثیت تھی بیچارے طالبان کی حکومت کی، کون سے ان کے پاس ہتھیار تھے؟ کوئی ٹینک تھے ان کے پاس؟ کوئی ہوائی جہاز تھے؟ تاریخ کی سب سے بڑی کولیشن، پورا نیٹو، امریکہ، آسٹریلیا، کہاں سے لوگ آ گئے. تو ڈپ دی ایون ان دی بڈ، اس کو ختم کرو، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ پاکستان کے بارے میں بھی انہیں اندیشہ ہے اور شدید اندیشہ ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں 1967 وار میں 6 days وار عرب اسرائیلی، جس میں تینوں ملکوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی. مصر کو شکست دی، صحرائے سینا سارا لے لیا، سینا پیننسولا. شام کو شکست دی، گولان ہائٹس لے لیے، بہت اہمیت کی جگہ ہے. جارڈن کا ستیہ ناش جو کیا ہے، پورا جو یہ ہے ویسٹ بینک، یہ سارا تو جارڈن کے پاس تھا. آدھا یروشلم جو ہے جارڈن کے پاس تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو فتح ہوئی ہے تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور وہاں بن گوریون نے تقریر کی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے. حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک پاور تو نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ہماری روایات موجود ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے جب قتل عام ہوگا یہودیوں کا تو ایک درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کا وفادار ہے اور وہ یہودیوں کو پناہ دے گا کہ آؤ چھپ جاؤ میرے پیچھے، غرقد. اور اسرائیل نے اپنے ہاں سب سے بڑی کلٹیویشن اسی درخت کی ہے، غرقد. وہ ہماری وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی تھنک ٹینکس ہے. غور و فکر کے بعد تو حضور کی یہ حدیث بھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اور پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا. آپ نوٹ کیجئے پوری دنیا میں سیکولرزم، اور پاکستان میں کہا جا رہا ہے حاکمیت اللہ کی ہے. اس پوری عالم، پوری دنیا کے خلاف بغاوت کا کلمہ تھا، اس لیے کہ ٹوٹ پڑی دنیا. لیاقت علی خان کا جرم کیا تھا؟ قرارداد مقاصد. کیوں قتل کیا گیا اسے؟ ایک جرم یہ تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کرا دی، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ امریکہ میں جب بلایا گیا، دورے پر گئے، وہاں کی نیشنل جوئش کانفرنس جو ہے کانگریس، اس نے انہیں دیا ایک اسرانہ دیا یا جو بھی، اور وہاں یہ تقریریں کی کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کر لیں ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے. لیاقت علی خان نے کہا جینٹلمین our souls are not for sale. ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں کہ آپ اس طرح قیمت پر ہم سے خرید لیں گے. قائد اعظم کہہ چکے تھے اسرائیل کو the illegitimate child of the West، یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا، برطانیہ اور امریکہ کا. اور برطانیہ اور امریکہ دونوں ویسٹ ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس.
ان دونوں کا بالفور ڈکلریشن اس کا تھا، اور پھر 1948 میں بنوانے والا اسرائیل کا جو ہے وہ امریکہ ہے، اور کچھ بنا اس کا امریکہ ہے۔ یہ طوفان ہے جو آ رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اگلا ایجنڈے کا سٹیپ نہیں اٹھائیں گے جب تک یا تو پاکستان کو ختم نہ کر دیا جائے، یا کم سے کم پاکستان کے ایٹمک دانت نہ توڑ دیا جائے۔ کیونکہ اگر ہم نے مسجد اقصی کو گرایا اور ہم نے قبۃ الصخرہ کو گرایا، یہ تصویر جو تقسیم ہوئی ہے جن لوگوں تک بھی پہنچی ہے وہ نوٹ کر دیں، قبۃ الصخرہ نمایاں ہے اس پہ، مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور یہ قبۃ الصخرہ کیا ہے یہ بھی ویسے اس کے پیچھے لکھا ہوا تو ہے۔ یہاں چٹان تھی جہاں سے حضور کا معراج کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا۔ پہلے میدانی سفر تھا مکے سے بیت المقدس تک کا، پھر یہاں سے آسمانی سفر شروع۔ اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا، اس نے یہ قبہ بنایا، یہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ ابھی کوئی 40-50 سال پہلے اس پر سونے کی پتلی چڑھائی تھی شاہ حسین نے، اب مجھے یاد نہیں 30 من یا 30 ٹن سونا استعمال ہوا تھا اس میں، لیکن اسرائیلی اخبارات نے لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے۔ ہم نے گرانا ہے اس کو، سونے کی پتلی اتر کے کہاں جائے گی، ہمارے پاس آئے گی۔ تو یہ صورتحال اس وقت، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے۔ کیوں؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کیا اللہ کی اذن کے بغیر ہو رہی ہے؟ بتائیے، اللہ کا اذن ہے تو کیوں ہے؟ کیا اللہ کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی ہے؟ آپ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، اس مسٹ آسک ایچ ادر، اپنے دل سے پوچھیے۔ یہ سزا ہے اللہ کی، عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ کا عذاب کسی کے ذریعے سے آتا ہے۔ یہودیوں پر نبوکدنصر کے ہاتھوں آیا، بختنصر کے ہاتھوں آیا، رومیوں کے ہاتھوں آیا، یونانیوں کے ہاتھوں آیا، ساراگون کے ہاتھوں آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں آیا۔ عذاب تو اللہ کا تھا نا۔ یہ عذاب آج کیوں ہے ہم پر؟ دیکھیے قانون اللہ کا کیا ہے۔ اللہ جس قوم کو اپنی کتاب دے دے، شریعت دے دے، وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ قوم ہو جاتی ہوگی، اگر وہ اپنے عمل سے صحیح نمائندگی کرے، صحیح اسلام ریفلیکٹ کرے، صحیح اسلام دنیا کو دکھائے، دنیا کو دعوت دے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ ان شکرتم لازیدنکم، لیکن اگر تم نے اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کو، کہیں دکھا نہ پائے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو یہ ہے اسلام، تو پھر مسلمان کافروں سے بدتر ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا ہے۔ کافروں کا اصل حساب یا تو آخرت میں ہونا ہے، یا ہوا کرتا تھا جب کبھی رسول آ گئے اور رسول کا انہوں نے انکار کیا، وہ تہس نہس کر دیے گئے، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور قوم صالح۔ امت مسلمہ کا حساب کتاب مجموعی دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں حساب میرا آپ کا انڈیویجول ہوگا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، تمہیں میں نے کیا کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا، انڈیویجول بیس۔ لیکن اجتماعی طور پر امت کی حیثیت سے ہمارا بیہیویئر، اس کی سزا یہاں ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 4 دفعہ اللہ نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں، 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، ٹوائس ان سورہ بقرہ۔ واخترناہم علی العالمین فضلناہ علی العالمین، سورہ دخان کی آیت یاد نہیں آ رہی ہے مجھے۔ پھر بھی ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، شارگان کے ہاتھوں ختم ہوئے، نبوکدنصر کے ہاتھوں 15 لاکھ قتل ہوئے، اور لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا ہے عراق کے اندر۔
آج ہم بحیثیت امت وہاں کھڑے ہیں۔ اس میں بھی ایک بات کی وضاحت میں کر دوں۔ دیکھیے، اسلام کا ایک حصہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں افقی، ہاریزونٹل، ایک حصہ ہے عمودی، ورٹیکل۔ افقی میں عقائد، عبادات، رسومات، سب یہ حصہ آج بھی دنیا میں اہم ترین ہے اسلام کا۔ مانا جا رہا ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ۔ پوری دنیا میں یہ بڑھ رہا ہے، اسی کے اندر آگے لوگ آ رہے ہیں۔ 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ بلکہ کہتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں حج سے بھی، رمضان مبارک کی عمریں۔ میری نوجوانی کا دور میں یاد ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے کہیں مسجدوں میں لا کر کسی بزرگ کو بٹھا دیا جاتا تھا، خدا کے لیے بیٹھ جائیے، اعتکاف کر لیجیے، مسجد خالی نہ رہے۔ آج مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، ویٹنگ لسٹیں ہوتی ہیں لمبی لمبی۔ لاہور میں تو ایک صاحب ہے جنہوں نے 25,000 آدمیوں کا شہر اعتکاف آباد کر دیا، ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر شہر آباد ہو گیا اعتکاف۔ وہ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے غلط، وہ دوسری بات ہے، وہ جانے اور علماء جانے۔ لیکن مہاراج جو وہاں آتے ہیں 10 دن وہاں بیٹھتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی مذہبی جذبہ ان میں ہے تبھی تو آتے ہیں۔ مذہب کی کمی نہیں ہے، دین کہاں ہے؟ دین کے اعتبار سے زیرو۔ We can't show even 1 square inch of land۔ یاؤ دیکھو، یہاں ہم نے اللہ کا دین قائم کیا ہے، یہاں اللہ کی حاکمیت ہے، یہاں شریعت محمدی کا نفاذ ہے، یہاں دولت کی تقسیم منصفانہ ہے، یہاں ہر ایک کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں۔ آپ دیکھو، یہاں کوئی ریپریشن ہے، کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ کم اینڈ سی، کم اینڈ سی، کم اینڈ سی۔ کر سکتے ہیں کہیں؟ 1 انچ زمین نہیں، ناٹ اے سنگل انچ آف لینڈ۔ یہ ہے ہمارا وہ جرم، جو کہ اصل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور کی آمد کے بعد اہم ترین معاملہ جو ہے انسان کے لیے وہ اجتماعی نظام کا ہے۔ انفرادی لیکن تو پہلے بھی کم نہیں تھی، اجتماعی نظام، دین حق۔ جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، وہ 2 دھاری تلوار کی طرح معاشرے کو کاٹتا ہے، ایک طرف دولت کا انبار، ایک طرف فقر، فاقہ، بھوک، اور دونوں کو ایک تلوار کی کاٹ ہے۔ جہاں دولت کے انبار ہوں گے، عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گانٹیں گے، بچی کی شادی ہو رہی ہے، پوری کوٹھی بکائے نور بنی ہوئی ہوگی، اور سینکڑوں مہمان، ہزاروں مہمان کھانا کھا رہے ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ فقر۔ اور حضور نے خود فرمایا کاد الفقر یکون کفرا، فقر تو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس فقر کی وجہ سے ہمارے ہاں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ ایک ماں 3 بچیوں کو لے کر کودتی ہے ریلوے انجن کے سامنے۔ یہ ملک ہے اسلام کے نام پر دیا گیا، اور دولت کے انبار، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایک پلاٹ 1-2 کروڑ روپے کا، کوٹیاں 10-10 کروڑ روپے کی، اور وہاں جھگیاں بھی ہیں کہ جن کے پاس بارش اگر آ گئی ہے تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس معاملے کے اندر میں ایک اور تلخ بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ کرمنل نمبر 1 آر دی عربس۔ وائی؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، انہیں اونچا مقام دیا اللہ نے۔ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول عربی تھے کہ نہیں؟ رسول ہاشمی تھے کہ نہیں؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار نسل کا۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ انہیں تو کوئی چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے تو قرآن کا ترجمہ سمجھنا جو ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، اپنی زبان۔ اس کے باوجود جیسے جیسے یورپین کولونیلزم کا بستر طے ہوا پچھلی صدی میں، کسی عرب ملک نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا ماسکو کی طرف، شام، عراق اور مصر، اور کسی نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف۔ باقی سارے عرب ممالک واشنگٹن کی طرف۔ ان سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ان پر تو میں عرض کر دوں آپ سے، یہ جو نیا دی بلڈیسٹ وار جو کہا ہے، یہ جو تصویر میں نے آپ کو دی ہے،
وہ ان کے سر پر کھڑی ہے، تلوار تو نہیں ہوئی ہے۔ وہ جیسے ایک اسرائیلی نبی نے کہا تھا لوگوں ہوش کرو، توبہ کرو، درخت کی جڑ پر کوہارا رکھا جا چکا ہے، وہ تباہی یہاں آنی۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور جنگ کیسی ہوگی وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک باپ کے بیٹے اگر 100 ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا، اور پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، گرے گا تھک کر تو لاش رکھ دے گا۔ یہ دور نہیں ہے، یہ ایجنڈا چل رہا ہے، بڑی تیز سے چل رہا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی 2001 سے، یہ جان لیجئے پہلی جنگ جو صلیبی جنگ تھی اسے ایک جنگ کہتے ہیں، وہ جنگ نہیں، جنگوں کا سلسلہ تھا، 250 برس جاری رہا ہے، وہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں تھی، 250 برس، 170 برس وہ سلسلہ جاری رہا، غیرے کا غیرہ چلا آ رہا ہے، سلاح پر سلاح چلا آ رہا ہے، ایک گیا ہے تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا۔ اسی طرح یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی اسے 10 سال ہوئے ہیں، لیکن اس کے جو ہدف ہے اس میں ظاہر بات ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں 2005 میں بش نے کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب پر اور پاکستان پر بھی حملہ کر دیا جائے، وہ تو ان کی جو پینٹاگون ہے، جو فوجی ادارہ، اس نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے، وی آر آلریڈی اوور اسٹریچڈ، ہماری جو قوتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، کوئی مزید جو ہے ہم مہم جو ہے جوئی نہیں کر سکتے۔ اور وقت میں آ پڑی ہے سکول دسترانہ بات، نمبر 2 کرمنلز ہم مسلمانان پاکستان۔ اگر ہماری 150 کروڑ آبادی ہے تو کرمنل نمبر 1 30 یا 40 کروڑ عرب، کرمنل نمبر 2 نیئرلی 20 کروڑ مسلمان پاکستان۔ کیوں؟ ہم نے ایک ملک مانگا تھا گڑ گڑا کر، اے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی بنا دے، اے اللہ ہمیں علیحدہ ٹکڑا دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ اقبال نے یہ بات کہی تھی 1930 میں، جس سے کہ مسلم لیگ زندہ ہوئی ہے اور وہ ایک تحریک بنی ہے۔ محمد علی جناح مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ گئے تھے کہ یہ ہندو جو ہے، ان کے الفاظ تھے ہندو دار انکوریجیبل، ناقابل اصلاح قوم ہے، یہ کوئی معقول بات ماننے کو تیار نہیں۔ اصل میں جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے انگلستان 1930 میں اور وہاں پریکٹس شروع کر دی لیگل، تو ایک ہمارے ہاں ہوتے تھے آئی سی ایس بہت پرانے، ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام، جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، روض کوثر، آب کوثر، موج کوثر، وہ پڑھتے تھے وہاں اس وقت آکسفورڈ میں۔ انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کیوں چھوڑا ہے پاکستان ہندوستان کو، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ کہنے کہ میں قیادت، ہندوز آر انکوریجیبل، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام کو گورنر کو بتا دیتا ہے۔ ہاؤ کین آئی لیڈ سچ اے نیشن؟ مایوس ہو کر جا کر محمد علی جناح بیٹھ گیا ہے۔ میں اس لیے قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا، ابھی قائد اعظم نہیں بنا تھا، وہ قائد اعظم بنایا ہے اسے اقبال نے، 1932 میں گیا ہے، وہ اقبال گیا ہے، جو گول میز کانفرنس تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھرڈ، جناح اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے، اقبال گیا ہے، اس نے وہاں پر یہی ٹیکہ لگایا ہے پھر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کر کے کہ تم یہ نوابوں اور نوابزادوں کو چھوڑو، عوام مسلمانوں کے ساتھ بات کرو اور اسلام کے احیاء کی بات کرو۔ ہم ایک اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، عہد حاضر میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ، مثالی اسلامی ریاست، اس کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ تب آئے ہیں واپس محمد علی جناح، اور پھر انہوں نے 10-12 سال اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام اسلام اسلام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ پوچھا گیا تھا پاکستان کا دستور کیا ہوگا، فرمایا ہمارا دستور 1400 سال پہلے بنا ہوا۔ یہ جو قوالی گائی گئی ہے، اس سے حال آ گیا مسلمانوں کو۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں حال جب آتا ہے تو اس میں جذبات یا جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے، انٹلیکٹ کا نہیں۔ ورنہ سوچئے یو پی کے مسلمان نے مسلم لیگ کو کیوں ٹکٹ دی، کیوں ووٹ دیے؟ پاگل پن نہیں ہے؟ کیا یو پی کو آنا تھا پاکستان میں؟ سی پی، مدراس، بامبے، بہار، یہ پاگل نہیں تھے؟ حال آ گیا تھا، اسلام
اگر اسلام کا یہاں پر نشست ثانیہ ہو جائے تو جو ہم پر بیتے گی سہ لیں گے. یہ قربانی ہے جو انڈین مسلم نے دی، اور آج تک وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اس کی. وہ کہتے ہیں وہاں پر ہندو تم نے بنایا پاکستان. مسلم لیگ کی ساری قیادت مائنورٹی پالیٹکس سے تھی. تم نے بنایا پاکستان، تم مجرم ہو، اب جاؤ وہاں دفاع ہو جاؤ. مسلمانوں کا دو مقام، یا پاکستان یا قبرستان، یہ نعرے لگتے ہیں، یا پاکستان یا قبرستان. بہرحال ہم نے جو کچھ کیا ہے، میں اس سے زیادہ تلخ باب کھولنا نہیں چاہتا کہ ذمہ داری کس پر ہے. یہ تو جس کی بھی ہے میرے نزدیک پوری قوم ذمہ دار ہے، بری کوئی بھی نہیں. ہم نے بھی صرف دنیا بنانے کی فکر کی ہے. ہم نے سمجھا آزادی ہمیں اس لیے ملی کہ دنیاوی ہمیں ترقی کے مواقع مل گئے. آج ہم بڑے بڑے کاروباری بن گئے، ہندو کے مقابلے کے اس سے بھی آگے نکل گئے. آج ہم بھی برلا اور ٹاٹا اور نہ معلوم کون کون ہمارے یہاں بن گئے. یہ ترقی تو ہوئی ہے. وہ دین کہاں ہے؟ وہ نظام کہاں ہے؟ مسجدیں تو بن گئی ہیں بڑی بڑی عالیشان، لیکن وہ نظام، بھائی یہ سود پر جوئے پر تمہارا سارا نظام چل رہا ہے. اسلام بلوغ فکر چالا کے یہود، سارا نظام جو ہے قانونی وہ بھی اسی کے مطابق چل رہا ہے. تو اس کے لیے کمر کسیں، ہمت کریں.